وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سال گزشتہ تربیت کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے گئے تربیت اولاد کے حوالے سے. اس سال بھی اسی موضوع کو ذرا سا بہت ہی اہم ٹچی جو ممبر سے عموماً بیان کیا نہیں جاتا اس لیے کہ ہماری ثقافت ہمارا کلچر کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ہم ان باتوں کو واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے. لیکن دنیا بھر پھرنے کے بعد اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ دین اسلام بہترین دین ہے اور اس نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا. قرآن مجید یہ چیلنج کرتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں، کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی جو موضوع آپ چاہتے ہیں قرآن سے مل سکتا ہے. اس کے لیے میں نے مسلسل 10-15 سال سے مسلسل کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی چرا لی گئی ہے، سٹولن لائف ہے. ہم اپنے زندگی کے مالک نہیں رہے. کوئی اور کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کے کپڑے پہنو، تم اس طرح کا گھر بناؤ، تم اس طرح کے بیڈ روم بناؤ، تم اس طرح کی زندگی بسر کرو. ہم بالکل پپیٹ بنے ہوئے اسی طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے وہ باطل چاہتا ہے. جی صبح جب اٹھتے ہیں ہم تو آنکھ ابھی اوجھل ہے، رگڑ رہے ہیں، اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ میسیج کیا ہے. یہ بلا میں بھی پھنسا تھا. اس کا علاج میں نے تلاش کیا. اس کا علاج ہی یہی ہے. میں نے اپنے لیے التزام کر لیا کہ جب تک 10 آیتیں نہیں پڑھوں گا میں اس وقت تک میں گیجٹ کو کھولوں گا ہی نہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ مومنین ماشاءاللہ مومنین اب مجلسوں کے بیانات کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہونے والا نہیں جب تک کہ ہم یہ نیت نہیں کریں گے یہاں سے اٹھیں گے تو عمل کریں گے. مولا سے عقیدت ہے، سبھی کو عقیدت. مولا کائنات نے فرمایا اسلام از نتھنگ بٹ ایکشن. اسلام کچھ نہیں ہے، عمل عمل عمل. جب عمل کریں گے تو پوری دنیا بدل جائے گی. ہم لوگ جو ہیں عمل میں پیچھے ہیں، اسی لیے پرابلم ہے. تو کوشش ہم یہ کریں کہ جہاں سماعت کی قوت ہمارے پاس آئی ہے، ہم لوگ نئی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، نئے خطبہ کو سننا چاہتے ہیں، نئے علماء کو سننا چاہتے ہیں. اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. ٹرینڈ چینج ہوا، بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایکشن میں پیچھے ہٹ جائیں، عملی میدان میں آئیں.
کسی سے بھی سنیں، یونیورسل لا ہے مولا کا، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ یعنی مولا نے اتنی وسعت دی ہے کہ اس میں مومن کافر کوئی بھی کہے، دیکھو اچھا کہہ رہا ہے تو لے لو، اس لیے کہ تمہاری ہی چیز ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، محتویٰ کیا ہے، میٹیریل کیا ہے، اس میٹیریل پہ کام کرو۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جوان بچوں کے لیے، اسلام ایک ٹوٹل پیکیج کا نام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ایک ٹوٹل پیکیج ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا پیکیج لینے سے مسلمان نہیں بنتا۔ دین کو بفے مت بنائیے، جی بفے میں کھڑے ہو گئے، پلیٹ میں یہ دعوت میں کھا رہے ہیں، جو یہ پسند آیا ڈال لیا، یہ ذرا سا نہیں، یا سیلڈ ہے، کیوں یار بوٹی اڑانے کا دن ہے، سیلڈ کیا کھائیں، سیلڈ گھر میں کھائیں گے، وہی لیتے ہیں جو پسند آتا ہے۔ دین ایسا نہیں، اسلام یہ کہتا ہے یا پورا لے لو یا پورا چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹل پیکیج کے بجائے تم تھوڑا سا پیکیج اس میں سے لو۔ چنانچہ ناکامی تمہاری اس وجہ سے یہ ہے کہ تم نے دین کو ایز اے میٹر آف کنوینئنس، جہاں جہاں لطف آیا اس کو لے لیا، جہاں مصیبت آئی کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ دین یہ کہتا نہ، ایسے نہیں، ایک ٹوٹل پیکیج ہے، یہاں مصیبتیں بھی ہیں تو تمہارے لیے ہیں، خوشیاں بھی ہیں تو تمہارے لیے ہیں، لذتیں بھی ہیں تو تمہارے لیے ہیں، اور اگر اپ ہل بیٹل سے گزرنا ہے تو یہ تمہارے لیے ہی ہے، تاکہ تم ڈاؤن ہل بیٹل کو اچھی طرح سے لے جا سکو۔ عزیزان گرامی، دین کو مذاق نہ بنائیں ہم لوگ۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، روزانہ کوشش کریں۔ آج ہوم ورک دیا ہوں، لاسٹ ایئر بھی دیا تھا، کئی سال سے کر رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کل صبح سے اسی مجلس حسین میں ایک درود پڑھیے محمد وال محمد پر۔ آج سے سب لوگ، میری بہنیں بیٹیاں، آپ لوگ سب، میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، نہ کریں تو پھر بولوں گا بھی نہیں۔ 10 آیتیں ہم پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ نیت کر کے جائیے، میرے سے نہیں، اپنے امام سے وعدہ کر کے جائیے، میں یہاں سے اٹھوں گا 10 آیت ضرور پڑھوں گا کل صبح۔ اور ایک نہج البلاغہ کا ایک کلام سرکار رسالت میں، آپ کی ایک حدیث اگر پڑھ لیں تو بہترین موقع کب ہے؟ ایک ڈنر ٹیبل پہ ایک کھانا گھر کا سب مل کے کھانا چاہیے۔ میں نے تربیت اولاد میں کئی باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات ہے، اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا انٹر-ایکٹیو سیشنز، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، محبت کا سما بیان کرنا، ایسا سما تیار کرنا کہ لوگ، بچے جو ہیں ڈرے سہما نہ رہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں سے ہم بات نہیں کر سکتے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ کھل کے باپ سے پوچھنا چاہیے، کھل کے باپ سے مانگنا چاہیے، اور کہیں پر یہ ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دین اگر ہے تو ایسے ہی ہے۔ تو کوشش ہی کیجئے کہ ڈنر ٹیبل پہ سب لوگ ایک طے کر لیں، آپ کے گھر میں فرض کیجئے، ایک تو لیٹ کھانا اچھا نہیں ہے، ہم لوگوں کے کھانے جو لیٹ ہیں شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے، جلد سے جلد کھائیں۔ مغرب دنیا نے 6 o'clock پورے ڈنر، پورے ویسٹ میں جائیے 6 to 7 o'clock ڈنر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ 10 بجے رات کو سوئیں گے، اسی کھانے پہ سو جائیں گے، تو پورا ایکیومولیشن، وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اگر ہم 6 بجے کھانا ختم کریں تو آپ کے پاس 4-5 گھنٹے رہیں گے، رات میں سوئے تو اچھے خواب بھی آئیں گے، اچھی تعبیریں بھی ملیں گی۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ دیر کھاتے ہیں۔ اور سو جائیے جلدی، حدیث میں ہے کہ ابھی حکماء علماء ہمارے پاس حدیث، عشاء کے بعد جلد سے جلد سو جاؤ، 9 بجے سو جائیے، 5 گھنٹے سوئیے، فریش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو نہ بھی ملے نیند تو پرواہ نہیں ہے، 12 کے بعد آپ 12 گھنٹے سوئیے، پھر بھی سستی رہے گی۔ اور اس چیز کو کس نے لے لیا؟ پورے مغرب میں 9 o'clock ویک ڈیز میں، منڈے سے لے کر کے فرائیڈے، پورے کرٹنز، بعض وقت ہمارے ہاں سمر میں جو ناردرن ایریا میں رہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس سمر میں جون جولائی اگست میں سورج 9:30 بجے، مغرب ہوتی ہے 9:45 بجے، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ 9 بجے کرٹنز بند کر دیتے ہیں، اندھیرا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ صبح کوئی 6 بجے کے بعد بستر پہ ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز فجر واجب ہے، آپ کہتے رہیے نماز فجر واجب اس لیے کیا تھا کہ تو آپ بیدار ہو جائیے، یہ نہیں کہ پڑھ کے سو جائیے، بیدار ہو جائیے تاکہ پھر بیدار ہی رہیے، پھر دنیا کو بیدار کر سکتے ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن پورے اصول نماز کو اپنا لیا ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے علیہ افضل الصلاۃ والسلام روحی و ارواحنا لہ الفدا، اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے جملہ کہا ہے
شب شہادت مولا کی وصیت ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ وصیت صرف تمہارے لیے نہیں، آئندہ آنے والے جس کو مومن بلغا، جس تک یہ وصیت پہنچی اس کے لیے ہے۔ تم تک پہنچ گیا اس کے معنی ہمارے لیے ہے۔ کیا وصیت؟ اس میں تقوی، آرگنائزیشنل اسکل، اس کے بعد قرآن قرآن قرآن، اس کے بعد یہ جملہ ہے لا تسبقکم عمل بہ غیرکم، تمہارا غیر اس پر عمل کر کے آگے نہ بڑھ جائے۔ ہاں 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 سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو معلوم ہوا قرآن اصولوں کا نام ہے، ان اصولوں کو کوئی بھی اپنا سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ کلمہ نہیں پڑھے اصولوں کو اپنا لیا، ہم کلمہ پڑھے، ہم نے ان اصولوں کو جو دین نے بتایا اپنایا نہیں ہے، یہ حقیقت۔ تو یہ پہلی ہمارا ہوم ورک پورے نوجوان بچے بزرگوں سب کے لیے، قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے تم قرآن پڑھو۔ اللہ کہہ رہا ہے، سرکار یہ کہہ رہے ہیں 10 آیتیں پڑھو کم از کم روزانہ، من قرأ 10 آیات من القرآن لم یکتب من الغافلین۔ عجیب ہے، ایک لفظ ابھی کتبہ یکتب، کتب علیکم الصیام، کتبہ کے معنی ہیں ordained، prescribed، لکھ دیا گیا۔ تمہاری جو غفلت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ غفلت کہتے ہیں کسی چیز کا وجود ہے، ہم غافل ہیں۔ اسی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ارے میں غفلت کر گیا، یعنی مطلب یہ کہ وہ کر سکتا تھا، میری غفلت تھی۔ تو سرکار یہ فرما رہے ہیں 10 آیتیں پڑھو گے، یہ جو غفلتیں ہیں تم میں نہیں ہوگی۔ یعنی کرٹنز کو جدا کرنا ہے تو 10 آیتوں کو لو۔ ہیڈ لیسنس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے، ورنہ وجود ہے، چیزیں موجود ہیں، یہ ہماری غفلت ہے۔ انسان اگر ڈنر ٹیبل پر کوشش یہ کریں، باپ ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، جی، ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، 10 آیتیں، جی، ذرا سا غور کریں، جس ٹیبل پہ قرآن شروع ہو اس ٹیبل پر برکتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ اس ٹیبل پر رحمتیں کیوں نازل ہوں گی؟ اب تصور ہی نہیں کر سکتے۔ 1 سال تک کر کے دیکھیے، گھر میں نور نہ برسے تو میرا نام نہ بدلیے۔ اس لیے کہ انسان کا عمل اس کے فکر کا نتیجہ ہے۔ بہت اچھی طرح سے یہ خود ایک مجالس کی ضرورت ہے، یہ جملہ ہے، ایک عشرے کی ضرورت ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ نتیجہ ہے اس کی فکر کا۔ تو آپ کیوں آ گئے مجلس میں؟ حالانکہ دور مجلس نہیں، خاتمہ ہو گیا، شہزادی کی شہادت ہوگی، کیوں اتنا بڑا کیوں مجمع آ گیا؟ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جانا ہے، تو یہ فکر کا نتیجہ مجلس میں آپ لوگ آ گئے۔ عمل فکر کا نتیجہ ہے، قرآن فکر کو بدل دیتا ہے، تو پھر عمل خود بخود بدل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم۔ آپ لوگ بھرپور درود پڑھیے، آخری صف تک انشاءاللہ میں آگے بڑھوں۔ اس سال کا جو ٹاپک ہے بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک میرے نزدیک، بلکہ جتنے بھی اسکالرس ہیں اس بات پر توجہ کروا رہے ہیں، تربیت جنسی در اسلام۔ سینسیٹیو، بہت ہی، گائیڈ لائنس آف سیکشوالٹی ان اسلام۔ میں نے نتیجہ نکالا، ایران بھی، آپ ایران کی اسٹڈی کیجئے، لڑکیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں تعلیم میں، اور آپ میرے ساتھ رہیں گے گواہی دیں گے، لڑکے ذرا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ سوال یہ نشان کیوں؟ وائی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی فیکٹرز ہیں، ان تمام فیکٹر کو میں بحث نہیں کر سکتا، مگر ایک فیکٹر جو کہ میرے موضوع سے متعلق ہے، بایولوجیکل فیکٹر بوائز کے الگ ہیں، گرلز کے الگ ہیں۔ یہ رینون فیکٹر ہے۔ عورت کی بایولوجی ان ریگارڈز ٹو دی سیکشوالٹی، عورت کی بایولوجی جنس کی تربیت کے سلسلے میں بالکل الگ ہے۔ لڑکے محرک ہیں بہت ارلی ایج سے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے کوئی متحرک موجود ہو اسی لیے محرک ہے، نا، ان کی بایولوجی ہی ایسی ہے، خصوصاً آج کی دنیا میں تو اور خطرناک ہے۔ جو چیزیں انسان ازدواج کے بعد
محظوظ ہونا چاہتا ہے. آج ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں گیجٹ کے ذریعے سے ہاتھ میں آ گئی ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, یہ جملہ اچھی طرح سے ہے, میرے ساتھ ماشاءاللہ سن رہے ہیں, غور سے سنیے. جوان بچوں کو ٹیلی فون دینے سے پہلے, گیجٹ دینے سے پہلے یہ بتائیے کہ دیکھو بیٹا, اس سے تم سائنٹسٹ بن سکتے ہو, بہت پاورفل چیز ہے, بہت ہی قوی چیز ہے, سیکنڈوں میں ہر انفارمیشن لے سکتے ہو. کوئی بھی گوگل میں سرچ کرو, بہت چیزیں تمہارے پاس موجود ہوں گی. دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے, دینی تعلیم کے لحاظ سے شرح امثلہ علماء کرام موجود ہیں, رسائل مقاصد تک دروس ہیں آن لائن, حتیٰ درس خارج بھی آن لائن. تو اس کے معنی کہ مجتہد بن سکتا ہے اگر سپرویژن ساتھ ہو, کہے کے ذریعے سے, نیٹ کے ذریعے سے. تو بچے کو دیجئے, تم سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہو, مجتہد بھی بن سکتے ہو. تو یہ گیجٹ دینے سے پہلے شعور دیجئے, پھر فون دیجئے. تو شعور جب دے دیں گے تو پاور کے استعمال کی قوت اس بچے میں آ جائے گی. پاور کو کاٹ دینا, ختم کر دینا اسلام سکھاتا نہیں ہے. اسلام نہیں کہتا کہ تمہارا, بہت سے لوگوں نے کہا کہ بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, وہ دوست کے پاس جائے گا, سیکھے گا. پاور ہے, اس کو روک نہیں سکتے آپ. جو پاور ہے اس کو گائیڈ کریں, اس کو سپریس نہ کریں, اس کو گائیڈ کریں. جتنا آپ اوپنلی گائیڈ کریں گے بچے, اتنی ہی زیادہ آپ سے قربت حاصل کریں گے. بچہ اگر پرابلم ہو رہا ہے, فرض کیجئے کہ لڑکے کو پرابلم ہو رہا ہے کسی نہ کسی مسئلے میں, خصوصاً اس لائن میں, اتنا کلوزنس ہونا چاہیے باپ اور بیٹے کے درمیان. بیٹا بجائے سے کہ دوست سے پوچھے, باپ سے پوچھے. اسی آیت کو میں لے رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے. سورہ نور 24واں سورہ ہے, اس کی 59 آیت ہے. اذا بلغ الاطفال منکم الحلم, اگر تمہارے بچے حلم تک پہنچے. حلم اس کو اگر ایزی کروں, اس ایج کو کہتے ہیں جس ایج میں بچہ, خصوصاً لڑکے, احتلام کی کیفیت میں آتے ہیں. یہ نون فیکٹ ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا جیسے تمہارا بچہ اس بلوغ کے منزل تک آ جائے, اس کا کام ہے کہ وہ باپ کے دروازے پر آئے. کمرہ باپ کے کمرے میں آنا ہے تو اس کو اجازت لے کے آئے, بہن کے پاس جانا ہے تو اس کو اجازت لے کے جائے. قرآن صرف اشارہ کر رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے سائیکالوجسٹ کام کرنا چاہیے, ایجوکیشنلسٹ کام کرنا چاہیے. بہت سمندر کھول چکا ہے اس ایک چھوٹی, ہر ایک آیت اسی طرح سے ہے. اگر ہم لوگ کام کریں ان آیاتوں پر. قرآن مجید صرف ذہن انسانی کی فکر کو چھیڑ دیتا ہے. اب انسان اس پر کتابیں لکھے, تمہارا کام ہے. اسی لیے در اہل بیت ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, جملہ سنیے اچھی طرح سے. قرآن کتاب زندگی ہے, اس سے جدا ہو جانا موت ہے. توجہ. قرآن کتاب زندگی ہے, اس سے جدا ہو جانا موت ہے. نوجوانوں سمجھانے کے لیے, میں ٹیلی فون کر رہا تھا, آپ نے نہیں اٹھایا. کہ مولانا میرا فون ڈیڈ تھا. اچھا فون بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ نہیں, فون ڈیڈ نہیں ہوتا, ذرا سا فون کی وہ بیٹری جو ہے وہ. تو کیا کرنا چاہیے؟ رات بھر میں نے لگایا, صبح نہیں ہوا. ارے کیوں نہیں؟ پلگ لگایا تھا تو معلومات جہاں لگایا تھا وہاں الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی, پاور ہی نہیں تھا. جی جملہ سنیے, زندے ہی زندگی دے سکتے ہیں, مردے زندگی نہیں دے سکتے. اسی لیے سرکار نے کہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, یہ قرآن ہے, دوسرے میرے اہل بیت ہیں. جب میں پلگ لگایا تو دیکھا وہ 2 پن ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. سامنے کی بات ہے, مثالیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہماری جو مردنی ہیں 1.8 بلین مسلمان, جتنی دولت مسلمان کو اللہ نے دی ہے کسی کو نہیں دی, جتنا ریسورسز مسلمان کو دیا اللہ نے کسی کو نہیں دیا. پھر یہ ذلت کیوں ذلیل ہو رہے ہوں؟ اس لیے کہ کتاب عزت سے دور ہو گئے, کتاب حیات سے دور ہو گئے. قرآن کہتا ہے یہودیوں کو اور نصارہ کو اولیاء مت بناؤ. اولیاء کے معنی اگر ولی کے معنی فرینڈشپ کے ہیں, نہیں. اسلام نے حتیٰ نان مسلم سے فرینڈشپ کرو, اسلام نے نہیں روکا ہے. بلکہ سنیے مولا امیر المومنین نے اپنے وہ مشہور خط میں اپنے گورنر سے کہتے ہیں کہ تمہارا 2 انکاؤنٹر ہوگا جس سے تم ملو گے, یا تمہارا دینی بھائی ہوگا یا تمہارا انسانی بھائی ہوگا.
یا تمہارا دینی بھائی یا تمہارا انسانی بھائی. تو معلوم ہے ہمارے پاس اسلام نے کہیں کسی سے نفرت کی بات نہیں کی ہے. مذہب نہیں سکھاتا انسان سے بیر رکھنا. کوئی دین کوئی بھی ریلیجن لے جائیے, ہے میتھڈالوجی آف ہندوازم میں لے جائیے, کوئی بھی مذہب نفرت نہیں سکھاتا. دین تو کبھی سکھاتا ہی نہیں. تو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, یہودیوں کو نصارہ کو ولی اولیاء مت بناؤ. یعنی فرینڈشپ نہیں بناؤ, نہ فرینڈشپ نہیں ہے. یہاں کے ولی کے اصل معنی ہے, ولی کے معنی کیا ہے؟ خط آیا, لیٹرز آیا پیرنٹس کی طرف اسکول سے, یہاں پر واپس آئے تو سگنیچر آف دی گارڈینز. یہ گارڈین کون ہے؟ یہ باپ کا اختیار جو بچے پہ ہے اس کو کہتے ہیں ولی. توجہ کا طالب ہوں. مسلمانوں کا گارڈین کون ہے؟ ہے توجہ کا طالب ہوں. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, یہودی اور نصارہ نہیں ہے. قرآن نے وعدہ کیا ان تنصر اللہ, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47 چیپٹر آف دی قرآن, اس میں ہے کیا ہے؟ ان تنصر اللہ, تم اگر اللہ کی مدد کرو. اللہ محتاج ہے؟ اللہ محتاج نہیں ہے. تمام مفسرین, سنی مفسرین, شیعہ مفسر سب کہتے ہیں ان تنصر اللہ سے مراد ان تنصروا دین اللہ, جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد. یہاں 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا, آج بھی آپ دین کی مدد کیجئے, اللہ آپ کی مدد. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. یہ نوجوان بچے سیکھنا چاہیے کہ اگر what religion gives to me, مجھے ریلیجن کیا دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے ثبات قدم. چاہتے ہو دین پہ چلو. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تمہیں چاہیے اسٹیٹ فاسٹنس, تم کھڑے ہونا, ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہتے ہو تو کسی اور سے نہیں کھڑے رہ سکتے. تم جتنا دین پر عمل کرو گے. اب دیکھیے بات میں بات آئی ہے, یہ تمام چیزیں کیوں کہتا ہوں میں, جب تک ہم نیگیٹیو فورسز کو نہیں پہچانیں گے ہماری زندگی آگے نہیں بڑھے گی. اسی لیے قرآن نے, اسلام نے ہمیں حکم دیا لا صلاۃ الا بفاتحہ, سوائے فاتحہ, سورہ فاتحہ کی کوئی نماز ہی نہیں ہو سکتی. ایک ہی نماز ہے جس کو پڑھنے سے لوگ ڈرتے ہیں جی, وہ نماز میت ہے, نماز جنازہ ہے, جس میں سورہ الحمد نہیں ہوتا. ہر مندوبہ نماز, سنت نماز, مستحب نماز اور فرض نماز, واجب نماز جتنی بھی ہیں اس میں سورہ الحمد کا ہونا ضروری ہے. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, مالک صراط مستقیم پہ قائم رکھ. بس یا چلا ہمیں بتا, ختم ہو گیا تو سورہ, لیکن ختم نہیں ہوا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. تو معلوم ہے یہ پگڈنڈی نہیں ہے, یہ فری وے نہیں ہے, یہ ہائی وے نہیں ہے, یہ موٹر وے نہیں ہے. کن کی چند لوگوں کے قدم کے نشان ہیں جن پر چل کر اللہ تک پہنچا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اسی لیے معصوم نے فرمایا اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو ہماری زندگی, قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ صراط مستقیم. تمام مسلمانوں کو کہنا پڑتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب و ضالین کے راستے پہ مت چلاؤ. مفسرین کو اٹھا کے دیکھیے کون ہے مغضوب و ضالین, مجھے زیادہ پڑھنا نہیں, سارے علماء جانتے ہیں, سارے آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ نیگیٹیو فورسز سے بچو. صراط الذین انعمت علیہم ایک, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب و ضالین دو. تو معلوم ہوا وہاں بہت زیادہ نمبر ہے, یہاں ایک ہی نمبر ہے. اس لیے کہ نور میں تقسیم نہیں ہے, ظلمتوں میں تقسیم ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمات جمع ہے نور و. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. کون چلا رہا ہے ہمیں؟ جھوٹ چلا رہا ہے. ہالی ووڈ, بالی ووڈ, اب تو قلب لالی ووڈ میں آپ لوگ ہیں جی. کون چلا رہا ہے آپ کو؟ اچھا اٹھائیے تاریخ آپ کی اٹھا کر دیکھیے.
94% آف ہالی ووڈ بلانگس ٹو اے گروپ آف پیپل. 94% اس کے ایک گروپ کے ہاتھ میں ہے. کون سا گروپ ہے؟ جس کو زائنوس کہہ لیجئے, ان کو جو نام دینا دیجئے, جو دین نہیں چاہتے, انسانی معاشرے میں دین نہیں چاہتے. کیا ہے یہ؟ جتنی بھی موویاں بنتی, میری بیٹیاں میری بہنیں سن رہی, میرے بچے بھی سنی اچھی طرح سے. ایک جھونپڑی میں لیٹی ہوئی بچی دیکھ رہی ہے کہ ایک لڑکا ٹکر مارا, اس کے بعد محبت ہو گئی, اس کے بعد شادی ہو گئی, سیدھا محل میں لٹا دیا. جھوٹ ہے, یہ ہونے والا تمہارے ساتھ نہیں ہے, جھوٹ ہے, امپاسبل ہے. لیکن فکشنل دنیا میں انسان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. جتنی بھی موویز ہیں فکشن ہیں, افسانوی ہیں. جائیے ایئرپورٹس پہ, وہاں پر کتابوں کی بک شاپ ہوتی ہے, 90% چیزیں کتابیں جو ہیں فکشنل ہیں. 90% کتابیں فکشنل ہیں. 10% ہو سکتا ہے کسی کو تلاش ہو تو تھوڑی بہت سی تاریخ ہو, بھی جو ہے جھوٹی. 90% جملہ کہوں, دنیا جھوٹ بیچنے میں کامیاب ہو گئی, آپ سچ نہیں بیچ سکے. ہاں 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 ہاں, صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ہم لوگوں کو یہ فکشنل دنیا چاہتی ہے کہ دین کو بھی فکشن بنا دیں, دین کو بھی ایسا بنا دیں کہ افسانوی بنا دیں, ایسا بنا جو چاہے کر لو, قبر کے باہر قبر کے اندر علی علی. جی اتنا آسان نہیں ہے, وہاں کوڑا علی کے ہاتھ میں ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا. مقابل میں کوئی آ جائے, ممکن ہے بچ جاؤ, علی کے مقابل میں آنے سے بچو گے نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو اس فکشنل دنیا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم فکشن کو فکشن سمجھیں. صبح سے شام تک فکشن, جھوٹی دنیا, اب سبھی افسانی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اب یہ حقیقت کہاں سے نظر آئے گی؟ تو ایسی مجلسیں بنا دو وہ بھی افسانی ہو جائے, ایسے خطبہ کو لاؤ جو وہ بھی افسانوی دنیا میں لے کے جائے. لفاظی لفاظی لفاظی, اس کے بعد پورا مجمع فری میں جنت مل رہی ہے, کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا, عیش کرو جنت, جھوٹ بولو جنت, دغا بازی کرو جنت, اس لیے کہ مولا کے چاہنے والے. یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی, یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں. جی یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, مولا بہت چاہتا ہوں, I love you so much. مولا نے کہا کل سے مصیبت ہی مصیبت. یہ کیا ہے بھائی؟ اظہار محبت بھی نہ کرنا اس گھر میں. مولا نے فرمایا ہماری محبت مشکل ہے, مشکل کو مول لینا ہے. ہماری محبت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے, مشکل کو مول. قرآن کہتا قل, کہہ دو, ڈکلیئر کر دو, قل هو اللہ احد, ڈکلیئر کرو اللہ ایک ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, اکیلا ہے. اسی طرح ڈکلیئر کر دو عزت یعنی غلبہ, عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وللرسول, رسول کے لیے ہے. وللمؤمنین, تو جہاں ذلیل ہے وہ مؤمن. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. قرآن میں اللہ اور شیطان کے درمیان, شیطان بلکہ ابلیس کے درمیان مکالمہ ہے. کئی مرتبہ سنا ہے, میں نتیجے کی طرف دیکھیں اچھی طرح سے. جب میں اس پر روح پونک دوں تو تم لوگ سجدہ کرتے ہیں نا, ابلیس نے نہیں کیا. اب آؤ, اکڑ گیا, واستکبر, استکبار کیا, اروگینٹ ہو گیا, وکان من الکافرین ہو گیا. بات ختم ہو جانا چاہیے تھا. اللہ نے کہا فخر نکل جا, اس نے کہا نو 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 نو. پہلے اللہ نے پوچھا یہ کیوں کیا بھائی؟ سجدہ نہیں کیا, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور میرا حکم, بس کا میرے حکم کا تو پیاس رکھنا تھا, میرے حکم کا تو خیال رکھنا تھا, سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خلقتنی,
علماء کرام ذرا غور کیجئے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، تو معلوم اللہ کو خالق مان رہا ہے؟ ہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کو خالق مان رہا، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، کس سے؟ آگ سے، خلقتہ، تو نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، تو نے پیدا کیا مجھے بھی، تو معلوم ہے خلاقی پروردگار کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، خالق مانتا ہے، قادر مانتا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے موقع دے، مہلت دے قیامت تک، تو معلوم قدرت بھی رکھتا ہے، مانتا ہے، اور قیامت کو بھی مانتا ہے۔ کیا کمیاں تھی اس میں؟ خالق کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، قادریت کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا، کیا کمی تھی؟ اللہ کی ولایت کو نہیں مانتا تھا۔ ہم لوگ بھی اللہ کو ولی مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کو یہ مانتے ہیں، لیکن کنڈیشنل لگاتے ہیں، یہ میرا ہوا تو میں اللہ کو مانتا ہوں۔ ہم میں صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اہل بیت کی ولایت کو مانتے، مولا آپ کو میں مانتا ہوں، میں بہت کتنا مانتا ہوں، اتنا مانتا ہوں کہ خوشی ہوئی تو ڈانس کرتا ہوں۔ دیکھیے یوٹیوب اٹھا کر کے دیکھیے، مولا علی کی اس میں محبت میں ڈانس کر رہے ہیں، پٹاخے اڑا رہے ہیں، محبت ہے۔ تم نے اپنا کام کر لیا، کبھی یہ تو پوچھئے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ میں نے تو اپنی خوشی کا اظہار کر دیا، مولا میری محبت ایسی ہے۔ کبھی آپ نے بھی پوچھا کہ مولا تو کیسے خوش ہوتا ہے؟ مولا کا جواب آئے گا، پٹاخے اڑانے سے میں خوش نہیں ہوتا، اس پیسے سے غریب کو کھلانے پہ خوش ہوتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ ریکویسٹ آل آف یو پلیز، فکشنل دنیا سے باہر آئیے، یہ جو ککون کی دنیا ہے سے باہر آئیے، اب ریشم کی دنیا سے باہر آئیے۔ مثال دیتا ہوں اچھی طرح سے دیکھیے، مرغی انڈے دیتی ہے، پہلے زمانے میں کیا تو وہی خود جمع کرتی تھی، 1 2 3 4 5 6 7 8 جب جمع کرے اس کو اپنے ہی پہلو میں کیا کرتی تھی، اس کی سچائی کرتی تھی، سینکتی تھی، اور جب سینکتی تو انڈوں کو بدلتے رہی تھے اس کے رخ کو، اس لیے ایک طرف گرمی ہو جائے تو پھر دوسری بھائی، تو معلوم ہے علم جو ہے ہر پہلو کا دینا ہے، ایک طرف دے دیں گے تو پھر تو ہر طرف ہو گیا، تیار ہو گیا بچہ نکلنے کے لیے۔ اب ماں ٹھونگ نہیں مارتی، اگر ٹھونگ مارے تو ممکن ہے کہ سر پہ مار دے ختم ہو جائے بچہ۔ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا کام کر دیا، اب تو پرواز ہو تو تم کو خود اپنے اس ککون سے، اس ابریشم سے تم کو خود باہر آنا ہے، میں کرنے والی نہیں ہوں، میرا کام میں نے کر دیا ہے۔ جی کہاں سے؟ انڈے کی جو کیا ہے آپ کہتے ہیں چھلکا جو ہے، یہ چھلکا ماں توڑتی نہیں ہے، علماء کا کام ہے اسلام کے ایک ایک چیز کو ہر طرف سے بیان کر دینا، تیار کر دینا، پرواز آپ کا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آپ ایگ شل سے باہر آئیے، ایگ شل سے باہر آئیے۔ انبیاء کا کام بھی وما علینا الا البلاغ المبین، ہدایت بھی کام انبیاء کا نہیں ہے، مولویوں کا نہیں ہے، اماموں کا نہیں، ہدایت کا کام کیا؟ ابلاغ، اوپن کمیونیکیشن، بتا دو کیا چیز صحیح ہے کیا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، دیر از نو کمپلشن، تبیان مینیفیسٹیشن، کلیئر کر دو ہر بات کو۔ اب پبلک کو چھوڑ دو، اس کے بعد دعا کرو پروردگار اس کی ہدایت کرے۔ جس کو اللہ ہدایت کرتے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ خدا نخواستہ غلط راستے پہ لگا دے، اللہ نہیں لگاتا، سسٹم کے خلاف چلا گیا تو خود بہت غلط چلا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک پاور ہے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، اس پاور کی شناخت ضروری ہے۔ انسان اٹریکٹڈ ہے کس سے؟ نمبر 1 اس میں شہوتیں ہیں، شہوت یعنی لسٹ ہے اس میں،
خواہشیں ہیں، کائے کی خواہشیں ہیں؟ زین للناس کہا سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمان مومن نہیں، سارے انسانوں کے لیے ایک چیز رکھی خدا نے، لیکن اس کے بعد ذرا باریکی پیدا ہو، من النساء حب نساء، محبت نساء، من الرجال کیوں نہیں؟ یہ بایولوجیکل فیکٹر ہے، مرد عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، عورت بہت کم ہے جو مرد کی طرف راغب ہوتا ہے، مرد ہی عورت کی طرف اپروچ کرتا ہے، اور ہم نے پہلے ہی وارن کیا یور ویکنیسز، اے نوجوانوں، اے بیٹوں اور بچوں، یاد رکھو تمہاری کمزوری ہے اپوزٹ جینڈر، اس کو سمجھنے کے لیے تمہارے ضروری ہے کہ تم کنٹرول میں رہو، نہ کہ اس کے کنٹرول میں چلے۔ انشاءاللہ کل اس کو ایلابریٹ کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک ہم رکیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اگر ترقی کرنی ہو تعلیم حاصل کیجئے، بہترین ایجوکیشن حاصل کیجئے، اچھے اچھے اسکول میں جائیے، کاپی کرنے والے اسکول میں مت جائیے، علم دینے والے اسکول میں جائیے، جو وہ اسکول بہت مشہور ہیں جو پہلے ہی سے آپ کو پیپر دے دیتے ہیں، یہ پیپر میں آنے والا ہے، لکھو کاپی کرو، نہ پھر دنیا کو پتہ 90% رزلٹ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ رزلٹ جھوٹ ہے۔ تو اسلام دین علم جھوٹ نہیں ہوتا، علم سچا ہونا چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا۔